حضرت قیس ابن بشر تغلبی فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا تھا حکیم هذه الامہ. حکیم الامہ کا خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو دیا. یہ حکیم ہیں اس امت میں، اتنا بڑا جس کو حضور فرماتے ہیں حکیم الامہ، اندازہ لگائیے. تو وہ دمشق میں رہتے تھے. تو وہاں ایک اور صحابی رہتے تھے، ان کا نام تھا سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ سہل بن حنظلیہ جو صحابی تھے، یہ بڑے گوشہ نشین قسم کے بزرگ تھے. لوگوں کے پاس زیادہ آنا جانا نہیں، ملنا جلنا نہیں، بس نماز کو آئے، مسجد میں اپنی نماز پڑھی، جا کر اپنے ذکر تصویر مشغول ہو گئے، زیادہ لوگوں سے ملتے جلتے بھی نہیں تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے ابو الدرداء کے پاس، تو یہ پاس سے گزرے حضرت سہل بن حنظلیہ. تو حضرت ابو الدرداء نے ان سے خطاب کر کے کہا کہ کلمۃ تنفعنا ولا تضر، کہ ہمیں ایک ایسا کچھ کلمہ سنا دیجئے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے. آپ کو تو کوئی نقصان ہوگا نہیں، ایک کلمہ اگر آپ ہمیں سنا دیں گے، نصیحت کی کوئی بات ہمیں کہہ دیں گے تو آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا نفع ہو جائے گا. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ ابو الدرداء وہ صحابی جن کو حضور نے حکیم الامہ فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث کے امین اور راوی، لیکن ایک غیر معروف سے صحابی ہیں سہل بن حنظلیہ، وہ پاس سے گزر رہے ہیں تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا ہمیں کوئی نصیحت کی بات سنا دیں. ہمارے میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ نصیحت بھی عجیب چیز ہے. یہ کسی اللہ والے سے جو بھی ملے، اللہ والے کیا کسی بھی عام مسلمان سے بھی نصیحت لے لیا کرو، اس واسطے کہ یہ مت دیکھو کہ وہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر ایسی نصیحت جاری فرما دے جو تمہارے لیے تمہارے دل پہ اثر انداز ہو جائے، تمہاری زندگی بدل. اور میں نے اپنے والد سے براہ راست سنا، فرماتے تھے کہ میں کبھی جا رہا ہوتا ہوں راستے میں، تو کوئی جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے جلسے سے سیرت ویرت کے ہوتے رہتے ہیں، تو کوئی واز کہہ رہا ہوتا ہے جلسے میں، پتہ ہی نہیں کون ہے. فرماتے تھے کہ میں تھوڑی دیر ضرور کھڑے ہو کے سن لیتا ہوں اس کی بات، اس خیال سے، اس نیت سے کہ شاید اس کی زبان پر کوئی کلمہ اللہ تعالیٰ ایسا جاری فرما دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو. اب پتہ لگا مفتی اعظم پاکستان اور اتنے بڑے عالم جن کے پاس ساری دنیا نصیحت لینے کے لیے آتی ہے، ایک عام آدمی باز کہہ رہا ہے، اس کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں سن لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، کہ تاکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی بدولت مجھے کوئی اچھی بات سنوا دے، میری زندگی پر اثر انداز ہو. تو یہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہی نہیں، اور ایک کو اپنے آپ سے بڑا سمجھتا ہے. تو ابو الدرداء ان صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا نصیحت سنائیے جو آپ کو ہمیں فائدہ پہنچائے، آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. تو انہوں نے بھی فوراً ایک حدیث سنا دی، ایک واقعہ سنا دیا. واقعہ یہ سنایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا تھا جہاد میں. تو وہاں سے جب لوگ واپس آئے تو ان میں سے 2 آدمی حضور کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ بھئی جب ہم لڑائی میں تھے تو ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے دشمن پر حملہ کیا، پتہ نہیں تلوار سے کہ نیزے سے حملہ کیا، اور حملہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ لو یہ لے لو، میں بھی غفار کے قبیلے کا ہوں. یعنی اپنی بہادری کا ایک اظہار کرتے ہوئے کہ غفار کے قبیلے کے لوگ بہادر ہوتے ہیں، تو میں بھی غفار کے قبیلے کا ہوں، مجھ سے لے لو یہ وار. تو گویا اس وقت وار کرتے ہوئے اپنے قبیلے پر، اس کی بہادری پر فخر کیا. تو آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بھائی تمہارا کیا خیال ہے، اس نے جو یہ کلمہ کہا، یہ کلمہ ٹھیک کہا کہ غلط کہا، اچھا کیا کہ برا کیا؟ دوسرے نے کہا بھائی یہ تو بڑا غلط کام کیا اس نے، اس سے تو اس کا جہاد کا اجر ختم ہو جائے گا. کیونکہ جہاد تو وہ ہے جو اللہ کے لیے خالصتاً ہو، اپنی بہادری دکھانے کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے قبیلے کی بہادری کا اعلان کرنے کے لیے. تو یہ باتیں آپس میں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا بھائی حضور سے پوچھ لو کہ یہ جو اس نے کہا تو واقعی برا کیا کہ اچھا کیا.
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت ایسا ہوا تو جس شخص نے یہ کہا اس کا ثواب جہاد کا ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا باس، کہ نہیں بھائی ایسے کہنے میں کوئی حرج نہیں. اس نے اگر کہا اور پھر جملہ فرمایا کہ لا باس ان یؤجر و یحمد، بھائی اس میں کیا حرج ہے کہ مومن کو اجر بھی ملے آخرت میں اور اس کی تعریف بھی ہو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ایک عمل کیا اس پر آخرت میں اجر تو ملے گا ہی، لیکن اگر تعریف بھی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں دنیا کے اندر. یہ بھی اس سے اس کا اجر ختم نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرما دی جو بعض لوگوں کے دل میں ہوتی ہے کہ اگر کسی عمل کی بنا پر کسی نے تعریف کر دی تو سمجھتے ہیں کہ اجر باطل ہو گیا. نہیں، اگر تم نے عمل اللہ کے لیے کیا تھا، اخلاص کے ساتھ کیا تھا، تو اگر کسی نے تعریف کر دی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انعام ہے. ہاں اس تعریف سے بھولنا نہیں چاہیے، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر شکر ادا کر دے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میرا اچھا حال اس کے اوپر ظاہر فرمایا اور اس بندے کی زبان پہ بھئی تعریف جاری ہو گئی. تو اس واسطے اس کے اوپر تکبر سے کام نہیں لینا چاہیے. پھر کہتے ہیں کہ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا، ہم بیٹھے ہوئے تھے ابو الدرداء کے پاس، تو پھر وہ گزرے حسائب میں بھی حنظلیہ. حضرت ابو الدرداء نے پھر کہا کہ کلمۃ تنفعنا ولا تضر، یہ ایک کلمہ اور سنا دیجیے. کل ایک سنایا تھا، ایک سنا دیجیے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے. تو انہوں نے سنایا کہ المنفق علی الخیل کالباسط یدہ بالصدقۃ لا یقبضها. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جہاد کے گھوڑوں پر پیسے خرچ کرے تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کا ہاتھ ہر وقت صدقے کے لیے کھلا ہوا ہو. یعنی جہاد کے کسی کام میں بھی آدمی پیسے خرچ کرے تو ایسا ہے جیسے ہر وقت صدقہ دے رہا ہو مسلسل، اتنا ثواب اس کے اوپر ملتا ہے. مجھے تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، ختم کرتے ہیں. پھر تیسرے دن کہتے ہیں گزرے تو حضرت ابو الدرداء نے پھر پوچھا کہ کلمۃ تنفعنا ولا تضر، کہ ایک اور مجھے ہمیں کلمہ سنا دی جس سے ہمیں فائدہ پہنچے، آپ کو نقصان نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے، ان کا نام خریم اسدی تھا. تو ایک دن ان کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی خریم اسدی بڑا اچھا آدمی ہے، اگر اس کے بال لمبے نہ ہوتے اور اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے نہ ہوتا. یہ دو جملے فرماتے، اگر بال لمبے نہ ہوتے اور ازار ٹخنے سے نیچے نہ ہوتا تو بڑا اچھا تھا. کسی نے یہ جملہ پہنچا دیا حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ. اصل میں حضور کا مقصد ہی یہ تھا کہ پہنچا دیا جائے. پہنچا دیا تو ان کو اطلاع ملی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اچھا آدمی ہے مگر یہ دو باتیں ہیں. ایک تو بال لمبے ہیں، بال ان کے لمبے تھے ایسے کہ جو شانوں سے بھی نیچے لٹکے ہوئے تھے، اس میں عورتوں کی مشابہت ہوتی ہے تو اس سے منع ہے. انہوں نے کہتے ہیں کہ جو ہی یہ بات سنی تو فوراً چھری منگائی اور اس سے اپنے بال کٹوا کر کانوں کے برابر تک کر لیے اور اپنا جو ازار ہے اس کو ہمیشہ کے لیے تو ٹخنوں سے اوپر کر لیا، فوراً عمل کر لیا. چوتھے دن پھر حضرت ابو الدرداء نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت سنائیے. تو آپ نے اس وقت سنایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو بھی ٹھیک رکھو، اپنے لباس کو بھی ٹھیک رکھو. یعنی گھروں کو بھی ایسا رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کا کچھ اظہار ہو. یہ نہیں ہے کہ ہے تو دولت مند آدمی فقیر بنا پھر رہا ہے. اور لباس کو بھی اچھا رکھو، یہ نصیحت فرمائی.